बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आंख शोर की मुसलसल बढ़ती आवाज़ से खुली। मैं हड़बड़ा कर नींद से उठी और समझ गई थी कि ऐसा क्यों है। रोज़ी का तो मामूल बन गया था। न जाने वो कौन था जो हर रोज़ यूं शोर मचाकर खुद खामोशी से चला जाता और हम कभी ना जान पाए कि वो कौन है। मैं जब कमरे से बाहर आई तो हमारा दाखिली दरवाज़ा ज़ोर शोर से बज रहा था, जबकि अम्मा सहन में तख्ते पर बैठी सब्ज़ी काट रही थीं। मैंने हर रोज़ की तरह चाहा, आज भी चाहा कि दरवाज़ा खोल दूं, देख लूं वो कौन है, पर अम्मा ने मुझे जैसे ही कमरे से बाहर आते देखा, आंखें दिखाकर अपने कमरे में वापस जाने का कहा। वो ऐसा ही करती थीं, मुझे आंखें दिखाकर डरा धमकाकर खामोश कर देती थीं, और मुझे समझ नहीं आता था उसने ऐसा क्यों किया। उस वक्त भी मैं उसके गुस्से से खामोश होकर वहीं खड़ी हो गई जहाँ खड़ी थी, और दिल में हसरत लिए दरवाजे को देख रही थी। फिर जब दरवाजे के पार होता शोर बढ़ गया तो मैंने बहुत मुश्किल से खुद पर जब्त बांधा, वरना दिल था कि अभी दरवाज़ा खोलूं और उस शख्स को देख लूं कि वो कौन है, क्यों रोज़ हमारे दरवाजे पर आता है। पर अब मैं अपने कमरे में चली आई कि ये रोज़ का मामूल था। जाने कौन था वो जो रोज़ हमारे घर के दरवाजे पर रोज़ यूं ही आकर दरवाज़ा बजाता और कुछ आहो पुकार करके मायूस होकर चला जाता। मैं ये कभी जान नहीं पाई थी कि वो कौन था, क्योंकि हमेशा अम्मा यही कहती थी। उस वक्त दरवाज़ा नहीं खोलती थी और ना मुझे खोलने देती थी। वो अपने कामों में मगन रहती, इस तरह जैसे वो कोई शोर सुन ही नहीं रही हो। मुझे ताज्जुब होता था कि या तो कम से कम मुझे ही दरवाज़ा खोलने देती, मैं देख लेती कि वो कौन है जो रोज़ हमारे दरवाजे पर आता है, कुछ देर की चीखो पुकार करने के बाद चला जाता है और फिर अगले दिन आ जाता है। ऐसा वो क्यों करता है? मैंने इस बारे में अपनी अम्मा से भी पूछा कि शायद उसको मालूम हो, वो मुझे बता दे उसके बारे में। मुझे महसूस होता था वो तो ज़रूर जानती होगी कि दरवाजे पर कौन होता है, तभी तो वो मुझे रोकती है। हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अम्मा ने साफ मुझे कह दिया कि मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती कि वो कौन शख्स है। उसके जवाब पर मैं टुकर टुकर उसे देखने लगी। भला अगर उसको नहीं मालूम कि हमारे दरवाजे पर कौन आता है तो फिर दरवाज़ा खोलकर चेक क्यों नहीं करती कि वो कौन है, या मुझे ही देखने दे ताकि मैं देख लूँ। पर उसको तो परवाह न थी। वो कान लपेट कर उस वक्त तक घर में घूमती, जब वो चला जाता तब अपने कमरे में चली जाती। इसके बाद वो कमरे से दिन गुजारने के बाद वापस निकलती और मैं उसको खुद उदास सा पाती। पूछने पर वो टाल देती। इसी कैफियत में ज़िंदगी गुजर रही थी। पर मैं तंग आ गई दरवाज़ा बजने वाले रोज़ के मामूल से। सोचती थी कि ये सब कब ख़त्म होगा, न जाने वो शख्स कब नहीं आएगा। अगर वो आना छोड़ दे तो सुकून हो जाएगा मुझे, मेरा तजस्सुस भी मर जाएगा। पर कोई बड़ा ढीठ शख्स था कि रोज़ की आहो बका करने के बाद भी उसको रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। मायूस लौट जाता है और अगले दिन फिर वापस आ जाता है। जैसे होता है ना, इंसान एक दिन कहीं जाए, चीखो पुकार करे, पर कोई उसको रिस्पॉन्स ना मिले तो वो अगले दिन वहाँ जाता ही नहीं है। पर यहाँ रोज़ वो आ जाता था। जितने शोर के साथ आता था उतनी खामोशी के बाद चला जाता था। अब मेरा तजस्सुस बढ़ गया था मज़ीद कि देखूँ उस शख्स को, मालूम करूँ उसके बारे में। इसलिए अगले दिन मैंने सोचा कि आज तो पता लगा कर ही रहूँगी उस शख्स के बारे में, ताकि यूं रोज़ आने का उसका मकसद भी जान लूँ और देख भी लूँ कि वो है कौन। इसलिए मैं आज अपने घर की छत पर चली गई। जब उसके आने का वक्त हुआ तो दिल थम गया मेरा। बेसाख्ता मेरे दिल की धड़कन यूं तेज़ तेज़ चलने लगी, दिल बस अभी बाहर आ जाएगा। मैं बेसब्री से वहाँ बैठी इंतज़ार कर रही थी। अम्मा से छुप कर आई थी। अगर वो मेरा मंसूबा जान लेती तो मुझे जान से शायद कत्ल कर देती और ऊपर भी ना आने देती। जबकि मैंने घर की छत इसलिए चुनी थी ताकि अपने घर के दाखिली दरवाजे पर यहाँ से देखूं उस शख्स को। पर बड़ा ही अजीब वाक़या था ये कि वो आज आया ही नहीं था। काफ़ी वक्त गुजर गया, मैं ऐसे ही बैठी रही, पर उसके आने के आसार नहीं लग रहे थे। इसीलिए थक हार कर मैं वापस नीचे आ गई। जैसे ही सहन में मैंने कदम रखा तो हमारा दरवाज़ा बजने लगा। वही आवाज़, वही दस्तक। मैं साकत खड़ी थी कि जब मैं छत पर थी तब क्यों नहीं दस्तक हो रही थी, वो सामने क्यों नहीं आ रहा था। अब मैं जैसे ही वहाँ से हटी हूँ तो वो आ गया है। अम्मा तो उसको नज़रअंदाज करके अपने काम में ही मगन रही, जबकि मैंने उल्टे पाँव वापस छत की तरफ बढ़ना चाहा। जब अम्मा ने खूनख्वार नज़रों से मुझे देखा और कहा, फ्रिज से जाकर सब्ज़ी निकाल दो मुझे महसूस हुआ वो मेरा इरादा समझ गई है और उसने जानबूझकर किचन की तरफ मुझे भगाया है। मैं भी उनके डर से जल्दी जल्दी किचन की तरफ बढ़ी, वहाँ से सब्ज़ी निकाल कर उनको दी। घर में सिर्फ मैं और अम्मा रहते थे, जबकि हम 2 बहनें थीं। मेरी बहन ने पसंद से शादी की थी। उसका नाम इरम था और मेरा नाम अनम था। हमें अम्मा ने ही पाल पोस कर बड़ा किया था।
ہمارے لیے اس نے نوکریاں کی تھیں جن سے ہمارا گزارا ہوتا۔ ہم چھوٹے سے تھے جب ایک صبح ہم اٹھے تو اپنے باپ کو غائب پایا۔ کچھ دیر تو ہم نے ان کی غیر حاضری محسوس نہیں کی تھی، کیونکہ وہ گھر میں اکثر کم رہتے تھے تو ہمیں لگا وہ عادتاً باہر گئے ہوں گے۔ پر ایسے ہی باتوں باتوں میں میری بہن نے اماں سے پوچھا کہ ہمارے بابا کہاں ہیں، تو اس نے کہا باہر گئے ہیں۔ ہم بھی اس کے جواب سے مطمئن ہو گئے، مگر جب شام ہوئی تو ایک خبر ہمارے گھر آئی جس نے ہماری زندگی ہلا دی تھی۔ میرے باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اور وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے تھے۔ اس خبر سے ہمارے گھر میں ماتم صف بچھ گئی۔ سارے رشتہ دار اور محلے والے تعزیت کے لیے آتے جاتے۔ اس کے 2 دن بعد کسی نے آ کر ہمارا حال بھی نہ پوچھا کہ کیسے اماں نے ہمیں مشکل سے سنبھالا۔ نوکری تو وہ شروع سے ہی کرتی تھیں، پر اب وہ 2 نوکریاں کرنے لگی کہ گھر کا گزارا مشکل سے ہو رہا تھا۔ اس مہنگائی کے دور میں جینا بہت مشکل لگ رہا تھا، پر میری اماں کو ہم سے بہت محبت تھی، اسی لیے تو اس نے کبھی ہم بیٹیوں سے شکوہ نہیں کیا تھا، اور نہ ہی یہ کہا تھا کہ میرا ایک بیٹا ہوتا تو آج میں نوکریاں نہیں کرتی۔ ہاں، وہ محلے والے ضرور ایسی باتیں کر جاتے تھے جن سے اماں پہل پریشان ہو جاتی تھیں، پر وقت کے ساتھ انسان کو جینے کا سلیقہ آ ہی جاتا ہے۔ تو اماں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ سب سمجھنے لگی تھیں، اور یوں اب وہ ان سب کو ان کی باتوں کا جواب دیتی تھیں کہ مجھے بیٹے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ ہاں، اللہ پاک دیتا تو قابل قبول تھا میرے لیے، پر جب اس نے مجھے 2 بیٹیاں عطا کی ہیں جو سراسر باعث رحمت ہے میرے لیے، تو اس رب کی ناشکری کیسے کروں؟ کیوں کہوں کہ مجھے بیٹا چاہیے جبکہ میں بیٹیوں کے ساتھ بھی خوش ہوں؟ تو خدا را آپ لوگ اپنے گھروں پر دھیان دیں۔ اگر آپ کی باتوں سے میں غم کرنے بیٹھ گئی تو میرے بھوکے بچوں کو آپ لوگ تھوڑی نہ آ کر روٹی کھلاؤ گے، اس لیے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں اور جینے دیں، خوش رہنے دیں ہمیں۔ اماں کی باتوں کے بعد محلے والے آپس میں بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے، پر اس کے بعد یہ اچھا ہوا کہ دوبارہ کسی نے آ کر کوئی ایسی بات نہیں کی جو ہم پر گراں گزرے، اور مشکل سے ہی صحیح پر پرسکون زندگی گزر رہی تھی ہماری۔ میں نے اکثر اپنی اماں کو روتے دیکھا تھا، اداس اداس، کبھی وہ اس سفر زندگی سے تھک بھی جاتی تھیں، پر ہم سے شکوہ نہیں کرتی تھیں۔ ہمارے ساتھ وہ ہمیشہ خوشی سے رہتی تھیں، کبھی کوئی شکوہ زبان سے ادا نہیں کیا۔ میں نے اکثر ان کو نرم دیکھا تھا، وہ فقیروں مانگنے والوں کو جو بھی ہوتا دے دیتی تھیں، کسی کو منع نہیں کرتی تھیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی تھیں۔ ان کی یہ بات مجھے بے حد پسند تھی جو میں اماں سے کہہ بھی دیتی تھی اور وہ مسکرا دیتی۔ ہم بڑے ہوئے تو میری بہن کسی کو پسند کرنے لگی اور اماں کو بتایا۔ ان کی شادی کرنے کے اصرار پر اماں مان گئی کہ چلو زندگی تو اس نے گزارنی ہے، ہم نے تو نہیں، تو کیوں نہ اس کی پسند سے ہی شادی کروا دیں۔ جبکہ شادی تو اس کی ویسے بھی کرانی تھی تو اس کی مرضی سے ہی صحیح۔ یوں وہ اپنے پیا سدھار گئی اور گھر میں اماں اور میں رہ گئے۔ میں اس تنہائی میں اماں کے مزید قریب ہو گئی اور ان کی لاڈلی بیٹی بن گئی تھی۔ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتی تھیں، مجھے بھی ان سے بے حد محبت تھی، پر وہ اس دن سے ذرا سخت رویہ رکھنے لگی تھی جب ہماری زندگی میں یہ بدلاؤ آیا تھا۔ وہ جو بھی شخص تھا جو دروازہ بجا کر پھر مایوس لوٹ جاتا تھا، اس کی وجہ سے اماں بس اس وقت میرے ساتھ سختی کرتی تھیں، وہ بھی اس لیے تاکہ میں دروازہ نہ کھولوں۔ جبکہ میرا شک یقین میں بدل گیا تھا کہ اماں ضرور جانتی ہوں گی اس دروازہ بجانے والے کو، بس مجھ سے چھپا رہی ہیں۔ پر یہاں میرا تجسس ابھر آتا کہ کیوں، آخر وہ مجھ سے چھپا کیوں رہی ہیں؟ وہ شخص ہے کون؟ کس لیے آتا ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا اماں یہ بھی جانتی ہوں گی کہ وہ کس لیے یہاں آ رہا ہے۔ میں نے اس وقت سبزی ان کو دی، دروازے پر شور بند ہو گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں ہی جا رہی تھی جب دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا تو انہوں نے کہا، جا دیکھ کون آیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں حیران ہو گئی اور اسی حیرت سے میں دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جب دروازہ کھولا تو وہاں ایک عورت کھڑی تھی جو شکل سے ہی مانگنے والی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا کام ہے، تو کہتی باجی اللہ کے نام پر کچھ دے دو۔ اس کی بات سن کر میں اندر آ گئی۔ اماں منتظر نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہی تھیں۔ میرے واپس لوٹنے پر پوچھنے لگیں تو میں نے کہا کوئی مانگنے والی ہے۔ یہ سن کر انہوں نے فوراً مجھے اپنے دوپٹے سے ایک نوٹ نکال کر پکڑا دیا کہ اس کو دے آؤ۔ میں خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی اور پیسے اس کو دے کر واپس دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ کچھ دن گزرے تھے اور میں سوچ بچار میں مصروف تھی کہ اماں سے کیسے پتہ کروں یہ سب جس نے ہماری زندگی کو ڈسٹرب کر کے رکھ دیا تھا۔ پر اماں اس معاملے میں بہت سخت معلوم ہوئی تھی۔ ایک دن میں اپنی بہن کے گھر چلی گئی اس سے ملنے۔ اماں کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں وہاں پر رات رہوں، واپس نہ آؤں، تو آپ پریشان نہ ہونا بلکہ آرام سے سو جانا۔ اماں نے پہلے انکار کیا کہ وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹائم سے واپس آ جانا۔
میرے ضد کرنے پر مان گئی کہ میں کون سا کوئی روز روز اپنی بہن کے گھر جاتی ہوں، کبھی کبھار قسمت سے جانا ہوتا تھا تو وہ بھی اماں کے ساتھ، ورنہ نہیں۔ اس بار جانے کیوں میرا دل کر رہا تھا کہ بہن کے یہاں چلی جاؤں، جبکہ میں اس بات سے اس وقت بے خبر تھی کہ اس کے یہاں جانے سے مجھ پر ایک قیامت ٹوٹنے والی تھی۔ مجھے وہ راز معلوم ہونا تھا جو میں شاید کبھی نہ جان پاتی۔ جی ہاں، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے دروازے پر آنے والا شخص کون تھا اور کیوں آتا تھا۔ پر اس سے پہلے میں یہ بتاؤں گی کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ اس دن میں بہن کے گھر تو چلی آئی تھی۔ میری بہن تھی بھی بہت اچھی، مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی۔ اس کے شوہر بھی اچھے تھے، وہ اپنے شوہر کے ساتھ اکیلے گھر میں رہتی تھی، جبکہ سسرال میں اس کی صرف ایک ساس ہی تھیں جو کچھ عرصہ قبل فوت ہو چکی تھیں۔ وہ بھی اچھی تھیں، میری بہن سے کبھی برا رویہ نہیں اختیار کیا تھا انہوں نے۔ میں نے خوشی سے بہن کو بتایا کہ میں رہنے آئی ہوں تمہارے یہاں، تو اس نے کھلے دل سے میری بات قبول کی۔ پر رات کا جب کھانا کھا کر میں ان کے بتائے گئے کمرے میں گئی تو وہاں صرف کروٹیں بدلتی رہی۔ مجھے بے چینی ہو رہی تھی، بار بار اماں کے اکیلے پن کا احساس ہو رہا تھا، جس وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ اس لیے میں ایک فیصلہ کر کے اٹھی اور بہن کے کمرے پر دستک دی۔ اس کے وہاں آتے ہی میں نے اس کو بتایا کہ میں گھر جانا چاہتی ہوں، تو وہ پریشان ہو گئی، پر میں نے انہیں مطمئن کیا کہ میں ٹھیک ہوں، سب ٹھیک ہے، بس اماں کا سوچ کر نیند نہیں آ رہی۔ وہ اکیلی ہے، پہلے کبھی اس کو اکیلے نہیں چھوڑا، تو مجھے بے چینی ہو رہی ہے ان کی وجہ سے۔ تو بہن نے میری بات سمجھ کر مجھے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ گھر آئی تو اماں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھیں۔ اس کو دیکھ کر مجھے سکون ملا اور یوں میں اپنے کمرے میں آ کر سو گئی۔ صبح میری معمول کے مطابق آنکھ کھلی تو فریش ہو کر کچھ سوچتے ہوئے چھت پر آ گئی اور وہاں چھپ گئی تاکہ کسی بھی طرح میں کسی کو بھی نہ دکھوں۔ ایسے کچھ دیر وہاں بیٹھی رہی، جب مخصوص انداز میں دروازہ بجا اور میں اپنی جگہ سے اٹھ کر بھاگی اور چھت کی دیوار سے جا کر کھڑی ہوئی۔ نیچے جھانکا تو میرے ہوش اڑ گئے جب دیکھا کہ اماں دروازہ کھولے کھڑی ہیں اور ایک آدمی اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ میں اوپر کھڑی ہونے کی وجہ سے اس کا جھکا ہوا چہرہ نہ دیکھ سکی، پر اماں کی آواز ضرور سنی جب اس نے کہا، منع کیا ہے مت آیا کرو تم یہاں، پھر سے روز آ جاتے ہو۔ تم ڈھیٹ تو تھے مجھے معلوم ہے، پر اس وقت تم نے اپنے اس ڈھیٹ پن سے مجھے اور میری بیٹی کو عاجز کیا ہوا ہے۔ میری بیٹی تمہاری وجہ سے مجھ سے سوال کرنے لگی ہے، پر میں نہیں چاہتی کہ اسے پتہ لگے کہ تم کون ہو اور دروازے پر کیوں آتے ہو۔ تو خدارا آئندہ کے بعد یہاں کا رخ مت کرنا، ورنہ پچھلی بار چھوڑ دیا، اس بار جان سے مار دوں گی تمہیں میں، سمجھ گئے؟ اماں کے الفاظ سن کر میں حیرت سے وہاں کھڑی رہ گئی۔ یعنی وہ جانتی تھی سب، بس مجھ سے چھپایا۔ لیکن وہی سوال کہ مجھ سے چھپایا ہی کیوں؟ اس سے پہلے کہ وہ شخص چلا جاتا اور میں پوری سچائی سے محروم ہو جاتی، میں دوڑ کر نیچے آ گئی تاکہ اماں سے اب اس اچھے موقع پر سب سن سکوں اور جان سکوں۔ یہ موقع ملا تھا، اس کا فائدہ تو اٹھانا بنتا تھا۔ میں جب بھاگتی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر وہاں آئی تو مجھے دیکھ کر اماں حیران رہ گئیں۔ اس نے حیرت سے مجھ سے پوچھا کہ تم گھر میں ہی ہو؟ تم تو اپنی بہن کے پاس گئی تھی، وہیں پر رات رکنے والی تھی، اب گھر میں واپس کب آئی اور مجھے بتایا کیوں نہیں؟ ان کے سوالوں کی بوچھاڑ پر میں نے بھی سوال کر ڈالا کہ اماں سچ کیا ہے، بتائیں مجھے۔ اب مجھ سے جھوٹ نہ بولیے گا کیونکہ میں سب سن چکی ہوں تمہاری بات، یہ بھی جان چکی ہوں کہ تم جانتی ہو اس کو۔ اب بتاؤ مجھے کون ہے یہ شخص، کیوں آتا ہے روز یہاں؟ میرے سوال پر اماں نے پہلے اس شخص کو دیکھا جس کا چہرہ ابھی بھی جھکا ہوا تھا اور میں صحیح سے دیکھ نہیں پا رہی تھی۔ اماں نے مجھے دیکھ کر کہنا شروع کیا اور جو انہوں نے کہا اس کو سن کر میرے قدموں سے زمین نکل گئی۔ میں نے بے یقینی سے اس کو دیکھا کہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ میری اتنی پیاری اماں نے ایسا کیا، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ انم، یہ شخص کوئی اور نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی فقیر ہے، یہ تمہارا باپ ہے۔ جی ہاں، تم لوگوں کا باپ زندہ ہے۔ میں نے یہ سچائی چھپائی تھی تم لوگوں سے، کیونکہ میں نے ہی اس شخص کو غائب کر کے سب کی نظروں میں مرا ہوا ثابت کر دیا تھا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب ہمارے گھر میں یہ خبر آئی تھی کہ تمہارے باپ کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے، تب ان کی لاش ہمارے گھر نہیں آئی تھی۔ یہ کہہ کر کہ لاش بہت بری طرح سے خراب ہو چکی ہے تو انہوں نے وقت پر ہی دفنا دیا تھا۔ ہمیں اگلے دن یہ خبر دی تھی۔ یہ سب میں نے ہی منصوبہ بنا کر ایک آدمی سے کہلوایا تھا اور سب لوگ سچ سمجھنے لگے، اور یوں تمہارا باپ تم سب کی نظر میں مر گیا تھا۔ اور کچھ عرصے کے بعد تمہارے باپ کو ڈرا دھمکا کر آزاد کر دیا کہ یہ کبھی واپس ہماری زندگی میں نہیں آئے گا، پر یہ آ گیا ہمارا سکون واپس سے برباد کرنے۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ تم دروازہ کھول کر اس کو دیکھو اور پہچان لو، اسی لیے روکتی تھی تمہیں، کیونکہ میں تم لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ چلنے دینا چاہتی تھی، پر قسمت کو یہی منظور تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے۔
उस शख्स का जिसको उन्होंने मेरा बाप कहा था, सर अभी तक झुका हुआ था। मैंने गौर से उन्हें देखा तो बचपन की शबीह मेरे सामने आई। हाँ, वो मेरा बाप ही था, मैं पहचान गई थी। पर मेरी अम्मा ने ऐसा क्यों किया मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैंने अम्मा से जब अपनी बेयकीनी का इजहार किया तो उसको लगा मैं उससे बदगुमान हो गई हूँ। यूँ जो आगे की सच्चाई उसने बताई वो भी मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी कि मेरा बाप ऐसी घटिया हरकत कैसे कर सकता है। अम्मा ने कहा कि वो जवारी था, जुआ खेलता था। अम्मा उनको मना करती थी पर वो नहीं समझता था। अम्मा को मारता भी था और पैसे भी नहीं देता था। यूं वो खुद नौकरी करने लगी। जो पैसे वो कमाती वो भी वो उनसे छीन लेते। हमारे स्कूल की फीस भी वो अम्मा की अलमारी से चोरी कर लेते थे। और एक दिन घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे और ना ही उनके पास थे, तो वो जुए में अम्मा को हार कर आ गए। अम्मा को जब मालूम हुआ तो उन्होंने अपनी दोस्त को बताया और उसके शौहर की मदद से उनको गायब करवा दिया ताकि उनके जवारी दोस्त हमारे घर का पता मालूम ना कर सकें और अब्बा को भी सबक मिल जाए। पर अब्बा की एक ही जिद थी कि वो अम्मा को हार कर आया है जुए में, तो उसको उसके दोस्त के पास जाना होगा जिसके साथ उसने हारा था। इस वजह से बस अम्मा ने उनको कैद कर लिया अपनी इज्जत बचाने के लिए, और हमारी खातिर उन्होंने झूठ घड़ा उनके मरने का ताकि कोई उनको ना ढूंढे। और फिर कुछ अरसे के बाद जब अब्बा को सबक मिल गया तो अम्मा ने उनको आज़ाद करवा दिया। पर अब्बा अम्मा से माफ़ी मांगने यहाँ आते थे ताकि वो उनको माफ़ कर दें, पर अम्मा उन्हें माफ़ नहीं करना चाहती थी, इसीलिए दरवाज़ा नहीं खोलती थी। सारी बात जानने के बाद अब्बा हमारे सामने रो पड़े और गिड़गिड़ा कर अम्मा से माफ़ी मांगने लगे कि उनको देखकर मुझे भी रोना आ गया। और अम्मा ने आखिर उन्हें माफ़ कर ही दिया और वो खुशी खुशी मुझे प्यार देकर मुझसे भी माफ़ी मांग कर वहाँ से लौट गए। जबकि हम चाहते थे कि अब वो यहीं हमारे साथ रहें, क्योंकि अब वो सुधर गए थे, पर वो खामोशी से माफ़ी मांग कर चले गए थे। फिर जब अगले रोज़ बहन हामला हुई तो उसने फ़ौरन हमें फ़ोन करके ये खुशखबरी दी। मैं और अम्मा फ़ौरन उससे मिलकर आए, पर वो पहली बार हामला हुई थी और इस दौर से गुजर रही थी, तो अम्मा ने मुझे उसकी देखभाल के लिए भेज दिया। मैं भी मान गई क्योंकि मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसको कोई तकलीफ़ हो, इसीलिए मैं उसके घर चली गई और उसके घर के सारे काम मैं खुद करती थी। बहनोई मुझसे बहुत प्यार से पेश आता। वो रोज़ रात सोने से पहले मेरे कमरे में दूध लाकर मुझे पिलाता। मैं उनके इस नरम रवैये पर शर्मिंदा हो जाती और कहती मैं खुद ले लूँगी दूध। फिर अगले दिन मुझे याद नहीं रहता और बहनोई दे जाता। मेरे पास फिर शर्मिंदगी के सिवाय कुछ नहीं रहता था। लेकिन फिर मैंने मना कर दिया कि वो ना करें ऐसा, मुझे ज़रूरत नहीं इसकी। पर वो मेरी बात नहीं सुनते थे। लेकिन बहन उस पर शक करती और मुझे उससे दूर रहने का कहती। मुझे उसके इस रवैये की समझ नहीं आती थी। मैं देख रही थी मेरी बहन और बहनोई में कुछ नाचाकी चल रही थी। उनका रवैया एक दूसरे के साथ उखड़ा उखड़ा रहता था और मुझे लग रहा था कि ये शायद मेरे आने की वजह से है, क्योंकि मैं अपने बहनोई का शहद जैसा रवैया अपने साथ देख रही थी। और फिर अपनी बहन का शक करना, मुझे उनसे दूर रहने की तलकीन करना, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूं, अपने घर चली जाऊं या बहन के लिए यहीं रहूं। पर मुझे यहाँ से जाना बेहतर लगा क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनमें झगड़ा हो। इसलिए अगले दिन सुबह होते ही जाने का प्लान बनाया और बहन को बताना चाहा, पर उसने मुझे जाने नहीं दिया, रोक लिया कि तुम घर में रहो, मैं काम नहीं कर सकती, तुम हो तो मदद हो जाती है मेरी, प्लीज़ यहीं रह लो ना जाओ। उसकी बात पर मैं मजबूर हो गई थी और वहीं रह गई, पर अब बहनोई से दूर रहने लगी थी। मेरा खींचा खींचा रवैया वो भी महसूस कर गए थे, इसीलिए एक दिन उन्होंने मुझसे शिकवा किया कि तुम मुझसे क्यों कतरा रही हो। लेकिन मैंने बात को टाल दिया और उनसे कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको वहम हुआ है, और फिर बात बनाकर वहाँ से हट गई। पर उनकी नज़रें हर वक्त मेरे ऊपर होती थीं। जाने क्या था उनकी नज़रों में, वो मुझे ऐसे क्यों देखते थे ये भी समझने से कासिर थी मैं। पर अपनी बहन की वजह से खामोश थी, उसको भी कुछ नहीं बताती थी मैं, ताकि वो कोई टेंशन ना ले, क्योंकि टेंशन उसकी सेहत के लिए अच्छी नहीं थी, वो भी इस सूरत में जबकि वो हामला थी। इससे उसके बच्चे पर असर पड़ सकता था जो मैं नहीं चाहती थी। कुछ ही दिन गुजरे थे जब एक दिन मेरे बहनोई काम पर गए हुए थे और मैं अपनी बहन के साथ उसके चेकअप के लिए अस्पताल गई हुई थी। हमें वहाँ बहुत टाइम लग गया। मेरी बहन के चेकअप के बाद जब हम घर आए तो खबर मिली कि अचानक बहनोई की मौत एक एक्सीडेंट में हो गई। इस खबर से मेरी बहन बहुत बुरी तरह अजियत से गुजर रही थी और हम लोग खुद परेशान हो गए थे इस अचानक बात पर। अम्मा भी ये सुनते ही फ़ौरन वहाँ आ गई। उनको भी बहुत तकलीफ़ हुई थी बहनोई के मरने पर, लेकिन वो अपनी बेटी की बर्बादी का सोचकर मज़ीद परेशान थी। उसने और मैंने बमुश्किल बहन को संभाला क्योंकि वो हामला थी और उसका इस तरह रोना ठीक नहीं था।
مشکل سے اس کو ہم نے چپ کرا کے سلا دیا اور بہنوئی کی تدفین وغیرہ بھی اسی دن کر دی تھی۔ اماں بہن کے ساتھ ہی سوئی تھیں، وہ خود کافی ڈسٹرب تھیں۔ پریشان تو میں بھی تھی اس اچانک ان کی موت سے۔ صبح تک تو وہ بالکل ٹھیک تھے، پھر اچانک ان کی موت۔ پر اسی رات جب میں سوئی تھی بمشکل مجھے نیند آئی تھی، لیکن بہنوئی میرے خواب میں آئے اور بولے میری قبر کھود دو، میرے پاس تمہاری ایسی چیز ہے جس سے مجھے عذاب ہو رہا ہے۔ یہ سن کر میں خواب میں ہی حیران و پریشان رہ گئی اور ان کے کہنے پر ان کی میں نے قبر کھودی تو جان گئی، کیونکہ وہاں تو میرا سونے کا لاکٹ پڑا تھا۔ میں نے اسی وقت اپنے گلے کو ٹٹولا تو میرے گلے میں لاکٹ تو پہنا ہوا تھا۔ پھر وہ لاکٹ کہاں سے ان کی قبر میں آیا؟ میں ہڑبڑا کر نیند سے اٹھی اور اپنے گلے سے لاکٹ کو اتارا اور فرش سے اس کو رگڑنے لگی تو معلوم ہوا کہ وہ نکلی ہے، جبکہ میرا لاکٹ سونے کا تھا اور بہت مہنگا تھا، جو مجھے اماں نے اپنی محنت سے پائی پائی کر کے دیا تھا۔ مجھے یاد آیا انہوں نے مرنے سے پہلے ایک دن مجھے کہا تھا کہ انم یہ تمہارا ہے کیا؟ مجھے کچن سے گرا ہوا ملا ہے۔ اس لاکٹ کو دیکھا تو وہ میرا تھا، اور کیسے گر گیا تھا مجھے معلوم ہی نہیں تھا، یا شاید انہوں نے میرے گلے سے اتار دیا تھا اور بعد میں جعلی لاکٹ بنا کر مجھے دے دیا تھا تاکہ مجھے شک نہ ہو کہ میرا لاکٹ گم ہو گیا ہے۔ مطلب انہوں نے چوری کی تھی اور اس لیے انہیں قبر میں عذاب ہو رہا تھا۔ پر میں نے خواب میں تو ان کی قبر کھودی تھی، حقیقت میں نہیں کھود سکتی تھی، اسی لیے ان کو معاف کر دیا۔ پھر اگلے دن معلوم ہوا کہ بہن اور ان کے بیچ میری وجہ سے جھگڑا ہوتا تھا۔ بہنوئی مجھے پسند کرنے لگے تھے، اس وجہ سے میری بہن اس سے جھگڑا کرتی تھی اور مجھ سے دور رہنے کا کہتی تھی۔ بہن سے باتوں باتوں میں معلوم ہوا کہ بہنوئی شراب پیتے تھے اور سارے پیسے اس میں ختم کر دیتے تھے۔ انہوں نے کئی بار میری بہن کے پیسے بھی شراب پینے میں ختم کر دیے تھے، تو مجھے سمجھ آیا کہ اس لیے انہوں نے میرا لاکٹ چوری کیا تھا، اور وہ جو میرے پیسے بھی روز چوری ہو جاتے تھے تو وہ وہی کرتے تھے۔ کیسی قسمت پائی تھی میری ماں اور میری بہن نے، دونوں کا غم برابر تھا اور ان کی کہانیاں ملتی جلتی تھیں۔ سچ کہتے ہیں کہ بیٹیاں ماں کی پرچھائی ہوتی ہیں، جو ان پر گزرتا ہے کہیں نہ کہیں کسی بیٹی کو بھی اپنی ماں جیسے حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہاں بھی یہی ہوا تھا۔ میری بہن کے حالات بھی میری ماں سے ملتے جلتے تھے، پر میں نے اپنے بہنوئی کو معاف کر دیا تھا۔ اللہ پاک اس پر رحم کرے، اس کا عذاب کم کر دے۔ میں اس کے لیے دعا گو تھی اور یہ بات اماں اور بہن سے بھی چھپا لی تھی کہ کیا مرے ہوئے انسان کو زندہ انسانوں کی نفرت کی بھینٹ چڑھا دوں میں۔ اماں سے معلوم ہوا کہ میرا باپ بھی بیماری کی وجہ سے مر چکا ہے۔ اب تک اگر وہ زندہ تھا تو معافی کی آس پر، جس دن اماں نے ان کو معاف کیا تھا اسی دن شام کو ان کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ اب میری بہن ہمارے ساتھ ہی رہنے لگی تھی، جبکہ سالوں بعد میری بھی شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی۔ دعا کرتی تھی کہ اللہ میری خوشیاں قائم رکھے۔ ہر ہفتے ماں اور بہن سے ملنے بھی جاتی تھی، وہ دونوں ایک ہی گھر میں رہتی تھیں۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔